آج کا جو ٹاپک ہے وہ پری اسکولس کی ٹیچر کے لیے ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ڈسلیکسیا کا شکار ہوتے ہیں، ان کو کس طریقے سے امپروو کیا جائے، ان کے لیے کیا کیا اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ٹیچرز آپٹ کر سکتی ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے وہ بچے ڈسلیکسیا جو بچے ہیں جو کہ ڈسلیکسیا کا شکار بیٹا ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں ڈسلیکسیا کا پتہ ہونا چاہیے کہ ڈسلیکسیا کوئی بیماری نہیں ہے، یہ اس طرح کی چیز ہے جس میں بچہ جو ہے وہ پراپر شیپس یاد نہیں رکھ پاتا، لائک اسے بی اور ڈی میں ڈفرینس نہیں پتہ چل پاتا، اسے لیفٹ اور رائٹ میں ڈائریکشنز کلیئر نہیں ہو پاتی، اسے گرین، ریڈ اور یلو میں کلر ڈسکریمنیشن وہ نہیں کر سکتا، اور اس کو سپیلنگز یاد کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ تمام مسائل وہ ہیں جو کہ ڈسلیکسیا بچے میں پائے جاتے ہیں، اور ان کو ہم کس طریقے سے ان کے اوپر ورک کر کے اس کو اوورکم کر سکتے ہیں۔ سے ہماری بیسٹ اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ویڈیو ایڈز کے تھرو بچوں کو لیکچرز کرواتے ہیں، کہ جب بھی کوئی ٹاپک ہوتا ہے سب سے پہلے ویڈیو ایڈ کے تھرو ہم بچوں کو جو ہے وہ ویڈیو دکھاتے ہیں، اس کے بعد اس کی ایکٹیویٹی پرفارم کرواتے ہیں، اور اس کے بعد لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں۔ تو جو ڈسلیکسین اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ امپروومنٹ تو اس پروسیجر کے تھرو ہو جاتی ہے۔ باقی آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ویڈیو لنکس دکھاتے ہیں تو ویڈیو لنکس از ڈائریکٹلی ریلیونٹ ود دا امیجز۔ اب امیجز کیا کرتے ہیں؟ امیجز بیسکلی ہمارے انکانشیسنس میں وہ تمام سین کریٹ کر دیتے ہیں جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اب ڈسلیکسیا کے بچے کا جو حل ہے بیٹا وہ یہ ہے کہ اس کی امیجینیشنز کو ہم نے سٹرونگ کرنا ہے۔ obviously اس کو شیپس یاد نہیں رہتی، obviously اس کی لرننگ کیپیسٹی کم ہوتی ہے، obviously اس کو اسپیلنگز یاد نہیں رہتے، اس کو کلر ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی۔ تو ہم نے اس میں کیا کرنا ہے؟ ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کی امیجینیشنز پہ ورک کرنا ہے، کیونکہ ایسے بچے کی امیجینیشنز بہت سٹرونگ ہوتی ہیں۔ ہم نے ایک ایکسرسائز بچے سے کروانی ہے کہ بچے کی آنکھیں آپ بند کروائیں اور اس کو امیجینیشنز میں لے کر جائیں۔ اب امیجینیشنز میں جب آپ بچے کو لے کر جائیں گے تو ایسے تمام انسٹرومنٹ جیسے کہ ہمارے پاس سینڈ پیپر لیٹرز ہوتے ہیں جو کہ امبوسڈ فارم میں ہوتے ہیں، جب ہم انہیں ہاتھ لگائیں یا ایک سرفیس پر ٹچ کریں تو وہ اس کی تمام شیپ ہماری فنگرز کو فیل ہوتی ہیں۔ تو امبوسڈ فارم میں جو ہمارے پاس فلیش کارڈز ہیں، ٹیچرز جو ہیں وہ سینڈ پیپر لیٹرز کے تھرو وہ فلیش کارڈز بنا سکتی ہیں۔ گلیٹر شیٹس کے تھرو اس طرح کی جو ہمارے پاس گلیٹر شیٹس ہوتی ہیں ان کے تھرو جو ہے وہ ہمارے پاس فلیش کارڈز ٹیچرز بنا سکتی ہیں، کیونکہ یہ بھی امبوزڈ ہوتی ہیں۔ جب بچہ ان کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کی ڈائریکشنز آنکھیں بند کر کے وہ فیل کر سکتا ہے کہ از اٹ ان رائٹ ڈائریکشن، از اٹ ان سرکل فارم، ٹرائنگل فارم، یا یہ کس فارم میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے تمام بچوں کے لیے ایک تو آپ نے فلیش کارڈز بنانے ہیں جو کہ امبوزڈ فارم میں ہوں، اور ان کی آپ نے امیجینیشن پر ورک کرنا ہے، بچے کی آئیز کلوز کروا کے اس کو کہنا ہے کہ وہ فیل کرے اور وہ چیزوں کی شیپس پہ ورک کرنے کی کوشش کرے۔ جب آپ اس طرح سے آنکھیں بند کر کے اس بچے کی پریکٹس کروائیں گی تو وہ بچہ obviously ٹھیک طریقے سے شیپس کو سمجھنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، دوسری ورکنگ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ان کی ریٹن پریکٹس کروائیں زیادہ سے زیادہ۔ اگر کسی بچے کو بی اور ڈی میں ڈفرینس کا نہیں پتہ چلتا تو پہلے آپ نے اس کی ورک کرنا ہے اس کی امیجینیشن پر، اور جو سیکنڈ چیز آئے گی اس کی آپ نے رائٹنگ ایکسرسائزز کروانی ہے۔ جب بچہ بی اور ڈی اکٹھے رائٹ کرے گا اور ڈفرینٹ پیٹرنز کے اوپر رائٹ کرے گا تو obviously اس کو رائٹنگ پیٹرن کے بعد ان کی شیپس جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ اچھا، تیسری ہمارے پاس ایکسرسائز یہ آتی ہے کہ جب بچہ ان دونوں ایکسرسائز سے اوپر نکل چکا ہوتا ہے، آپ بچے کو فلیش کارڈز کی ایک جو ہے وہ باسکٹ دے دیں جس میں بی، ڈی، سی اور ڈیفرنٹ ورڈز جو کہ بی اور ڈی کی شیپ سے ریلیونٹ ہوں وہ اس کے اندر ڈال دیں۔ اب آپ بچے کو کہیں کہ اس باسکٹ میں سے بی الگ کریں، تو بچہ جب اس باسکٹ میں سے بی والے فلیش کارڈز الگ کرے گا تو اس کو بی کی شیپ اور مزید بہتر طریقے سے کلیئر ہو جائے گی۔ تو یہ جو تیسری اسٹریٹجی ہم نے ڈسلیکسین اسٹوڈنٹ کے لیے آپٹ کرنی ہے وہ یہ کہ رینڈم جو ہے وہ باسکٹ میں ہم نے رینڈم فلیش کارڈز ڈالنے ہیں، اس میں سے اسپیسیفک شیپ والے فلیش کارڈز جو ہے وہ بچہ نکالے گا اور وہ نکال کر آپ کو شو کروائے گا۔ دوبارہ ایک بہت اہم بات، جب بچہ آہستہ آہستہ ورکنگ شروع کر دے اور سٹیپ بائی سٹیپ آگے جانا شروع کر دیں، اس کو اپریشیٹ مسٹ کریں۔ آپ کی اپریسیشن جو ہے وہ بچوں کے لیے بہت میٹر کرتی ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسلیکسین اسٹوڈنٹس کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کو پڑھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم ایک نیو ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔